بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ صلح کے حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ صلح کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ خالق کائنات نے سورۃ الحجرات میں ارشاد فرمایا، انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہ صلح کرانا اور صلح کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کو کتنا پسند ہے۔ یاد رکھیں، یہ صلح کرنا، صلح کروانا یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ اگر کوئی ناراض ہو جائے، کوئی دوست ناراض ہو جائے، کوئی عزیز ناراض ہو جائے، کوئی بھائی بہن ناراض ہو جائے تو کوشش کرے جتنا جلدی ہو سکے اسے راضی کرے، اسے صلح کرے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کر صلح کرے۔ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے صلح کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے تو کریم آقا مسکرانے لگے۔ آقا مسکرانے لگے، چہرے پر تبسم آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وہاں پر آقا کی بارگاہ میں موجود تھے تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تبسم کی وجہ کیا ہے؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، تبسم کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں کچھ نظر تو نہیں آیا، نہ ہم نے کچھ دیکھا ہے، لیکن مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، قیامت کا دن ہوگا، میری امت کے دو شخص رب کی بارگاہ میں دو زانو ہو کر گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، گر پڑیں گے اور رب کی بارگاہ میں التجا کریں گے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا مجھے اپنے اس بھائی سے انصاف چاہیے۔ رب فرمائے گا، کیا انصاف لینا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، مولا دنیا میں رہتے ہوئے اس نے مجھ پر ظلم کیے ہیں، میں وہاں کمزور تھا، یہ مجھ پر ظلم کرتا رہا، مولا آج میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، مجھے بدلہ چاہیے۔ تو رب فرمائے گا، اس کے پاس سے کیا، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، اس کے پلے رہا ہی کچھ نہیں، اس سے کیا لینا ہے؟ نیکیاں جو اس کے پلے تھیں وہ تو کسی اور کی طرف چلی گئیں، اس کے گناہوں کے سبب، اس کے ظلموں کے سبب، اس کے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں، اس سے تو نے کیا لینا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، مولا میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے صحابہ کو یہ بات بتا رہے ہیں تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کیونکہ محشر کا وہ عالم، وہ اتنا سختی والا منظر ہے کہ جہاں ہر ایک کو نیکی کی ضرورت ہونی ہے، ہر ایک چاہے گا کاش میں دنیا میں نیکی کر لیتا، کاش میں دنیا میں کوئی اچھا کام کر لیتا۔ اور وہ قیامت کا دن جہاں سکے بیٹے کی اگر ایک نیکی کم پڑ رہی ہو اور وہ ماں سے نیکی مانگنے چلا جائے، ماں نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی، حالانکہ دنیا میں ماں بڑے پیار کرتی ہے بیٹے سے، بڑی محبت کرتی ہے۔ اگر ماں کی نیکی کم پڑ جائے اور بیٹے کے پاس آئے، بیٹا مجھے نیکی دے دے، تو بیٹا نیکی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ دنیا میں جتنی مرضی محبت ہو لیکن نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا۔ وہ قیامت کا ہولناک منظر، ہر ایک کو نیکیوں کی ضرورت ہونی ہے، ثواب کی ضرورت ہونی ہے۔ تو آقا فرماتے ہیں وہاں پر رب فرمائے گا، اس کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، اس سے کیا لینا ہے؟ تو وہ عرض کرے گا، مولا
اس کے میرے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، مولا میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے۔ تو رب فرمائے گا وہ سامنے دیکھ۔ اب وہ سامنے نگاہ اٹھائے گا تو رب فرمائے گا کیا نظر آیا؟ تو وہ عرض کرے گا مولا مجھے تو بڑے بڑے محلات سونے چاندی اور ایسے جواہرات سے مزین محلات والا بہت بڑا شہر نظر آ رہا ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا کیا یہ شہر، کیا یہ بڑے بڑے محلات یہ کسی نبی کے ہیں یا صدیق کے ہیں یا کسی شہید کے ہیں؟ تو رب فرمائے گا نہیں نہیں، یہ اس کے ہیں جو ان کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ عرض کرے گا مولا اتنے قیمتی محل، اتنا قیمتی شہر، ان کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ تو رب فرمائے گا ان کی قیمت تو بھی ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا مولا میں قیمت ادا کیسے کروں؟ میں تو بڑا نکم، میرے پلے ہی کچھ نہیں، مولا میں کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ رب فرمائے گا ہاں تو کر سکتا ہے۔ مولا کیسے؟ وہ عرض کرے گا اس طرح کہ تو اپنے اس بھائی کو معاف کر دے، اپنے اس بھائی کو معاف کر دے گا، سمجھنا تیری قیمت ادا ہو گئی۔ وہ عرض کرے گا مولا میں نے اس کو معاف کیا، اب وہاں پہلے وہ کہہ رہا تھا کہ میرے گناہ اس کے پلے میں ڈال دو، میں نے اس سے بدلہ لینا ہے، لیکن جب وہ قیمتی محلات، وہ سونے چاندی اور دیگر جواہرات سے مزین محلات والا شہر دیکھے گا، عرض کرے گا مولا میں نے بھائی کو معاف کیا، مجھے یہ مال عطا کر دے۔ رب فرمائے گا اب اکیلے نہیں، اس بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اس کو لے کر داخل جنت ہو جا۔ اب بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے لے کر داخل جنت ہو جا۔ مومن مسلمانوں ذرا غور کرو، یہ صلح کروانا یہ کتنا خاص کام ہے کہ قیامت والے دن رب بھی لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلا آقا علیہ السلام کا علم غیب آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے آقا نے فرما دیا کہ یہ کام ہوگا۔ ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، قیامت پتہ نہیں کب جا کے قائم ہونی ہے، اس کے بعد یہ معاملات ہونے ہیں، لیکن میرے آقا کی نگاہ نبوت کا کمال دیکھیں، ہزاروں سال پہلے میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا، یہ رب نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا تھا۔ اور اس سے ایک اور بات پتہ چلی کہ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانی چاہیے۔ یہ صلح کروانے والا کام اتنا اہم ہے کہ قیامت والے دن رب بھی لوگوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ اور صلح کروانا یہ کتنا اہم کام ہے۔ ایک دفعہ کریم آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ وہ کون سا عمل ہے جو نماز، روزے اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ لوگوں میں صلح کرانا ہے، وہ مسلمان بھائیوں کی آپس میں صلح کروانا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کی صلح کرواتا ہے وہ یوں سمجھ لے کوئی عام کام نہیں کر رہا بلکہ بہت بڑا کام کر رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسلمانوں میں صلح کروانا یہ صدقہ اور خیرات، نماز اور روزے سے بھی افضل ہے۔ حالانکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن آقا فرمایا اس سے بھی افضل اور اعلیٰ کام یہ ہے کہ روٹھے ہوئے مسلمانوں کو راضی کرنا، ناراض مسلمانوں کو آپس میں راضی کرنا۔ کریم آقا علیہ السلام کے فرمان پاک کا مفہوم ہے جو صلح میں پہل کرتا ہے، جو بندہ صلح میں پہل کرتا ہے جنت میں وہ پہلے داخل ہوگا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ خبر ملی کہ حسنین کریمین میں آپس میں شکر رنجی ہو گئی، یعنی بظاہر آپس میں گفتگو تھوڑی بند ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، امام حسین کے پاس گئے اور امام حسین سے عرض کرتے ہیں یا سیدی آپ چھوٹے ہیں، وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں اور آپ مسلمانوں کے پیشوا ہیں، آپ دونوں بھائی مسلمانوں کے پیشوا ہیں، اگر آپ آپس میں ناراض ہوں گے تو لوگوں کا کیا بنے گا؟ یا سیدی اپنے بڑے بھائی سے صلح کیجئے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا
کہ اگر میں نے اپنے نانا کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نہ سنے ہوتے تو میں جا کر پہلے امام حسن سے صلح کر لیتا۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ فرمایا میرے نانا جان نے فرمایا ہے جو صلح میں پہل کرے گا جنت میں وہ پہلے داخل ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی حسن مجھ سے بڑا ہے، جنت میں بھی وہ پہلے داخل ہو، بعد میں داخل ہوں۔ اب یہاں دیکھیں بھائی سے محبت اور آپ کا خلوص کتنا ہے کہ جنت میں جانا تو ہے لیکن پہلے میرا بھائی جائے گا۔ حالانکہ جنت کے مالک ہیں، جنت پکی ہے، لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں میرا بھائی پہلے جنت میں جائے، میں بعد میں جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ سنا نا تو میں امام حسن کے پاس گیا اور جا کر ان کو سارا واقعہ سنایا، ساری بات سنائی تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق اخی، میرے بھائی نے سچ کہا ہے، بے شک میرے نانا جان نے یہی فرمایا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور امام حسین کے پاس آ کر گفتگو شروع کی، اس طرح آپس میں ان کی صلح ہو گئی۔ یہ صلح کرنا یہ بڑا عام کام ہے۔ آقا فرماتا ہے جو پہلے صلح کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا۔ آج ہم کتنے دور ہیں صلح سے، چھوٹی سی بات پر جناب وہ فساد اٹھتا ہے کہ برادریاں ناراض ہو جاتی ہیں، پورے رشتہ داری نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ایک سگا بھائی جو ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں دوسرے بھائی کا منہ دیکھنے کو تیار نہیں، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ بھائی کہہ کے جاتا ہے بھائی میں مر جاؤں تو میرے بھائی کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، میں مر جاؤں تو میرے بھائی کو میرا منہ نہ دیکھنے دینا۔ وہ یار افسوس، اتنے سخت دل ہو گئے۔ آقا تو فرماتے صلح میں پہل کرو، صلح میں پہل کرنے والا جنت میں پہلے جائے گا، اور رب خود پہلے قیامت والے دن مسلمانوں میں صلح کرائے گا۔ اور ہم کیسے مسلمان ہیں، کیسے آقا کے امتی کہلانے والے ہیں کہ آپس میں اتنا ناراض، اتنا دل سخت ہو گیا، اتنا پتھر دل ہو گیا کہ آپس میں بالکل بولنا چالنا نہیں، سکا بھائی سکے بھائی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں، سکی بہن کو حق دینے کے لیے تیار نہیں، ایک دوسرے کا حق مارے جا رہے ہیں، ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں۔ وہ یار یہ ظلم کا بدلہ قیامت والے دن کیسے دیں گے؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے آخری ایام ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک پانی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، پیالے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ ڈبوتے ہیں، اپنی پیشانی پر مارتے ہیں، پھر ہاتھ ڈبوتے ہیں، اپنی پیشانی پر مارتے ہیں، اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں۔ اب ظاہری زندگی کے آخری ایام ہیں، اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں اے صحابہ، اس دنیا میں رہتے ہوئے مفہوم عرض کر رہا ہوں، دنیا میں رہتے ہوئے اگر مجھ سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو، کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہو، میں نے کسی کا کوئی قرض دینا ہو تو آج میں حاضر ہوں، آج مجھ سے بدلہ لے لے۔ وہ یار وہ آقا جن کے لیے رب نے ساری کائنات بنائی ہے، وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جن سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، جن سے کسی کے ساتھ تکلیف کسی کو دے ہی نہیں سکتے، وہ محبوب آقا جو ساری کائنات کی جان ہے، رب کے جن کے لیے رب نے سب کو پیدا کیا، ہر چیز بنائی ہے، وہ جاتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہو تو مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھے معاف کر دے۔ یعنی اتنے لجپال آقا، وہ تو جاتے ہوئے معافی مانگے، اپنا بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہم کتنے سخت دل ہو گئے، اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جاتے ہوئے کہہ کے جاتے ہیں میرے جنازے میں میرا بھائی نہ آئے، میرا دوست میرے جنازے پہ نہ آئے، میری بہن کو میری چرپائی کے نزدیک نہ آنے دینا۔ وہ یار یہ کہاں کا مسلمان کہلانے والا ہے تو؟ کل قیامت والے دن کیسے بدلہ دے گا؟ یاد رکھیں آج دنیا میں بدلہ دینا آسان ہے، کل قیامت والے دن بدلہ دینا مشکل ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں کہ آج دنیا میں رہتے ہوئے ہی معافی تلافی والا معاملہ کر لیں، لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کر دیا کریں، دل پہ نہ لیا کریں، نظر انداز کر دیں گے انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان بالکل نہیں ہوگا۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بازار میں جوتوں کی اس کی کاروبار تھا، جوتے بیچتا تھا۔ اب جوتے بیچتا تھا تو ایک مائی آئی اس کے پاس جوتا خریدنے کے لیے۔ اب جوتا جب خریدا تو طرح طرح کی باتیں سنانا شروع ہو گئی، باتیں کرنے کے ساتھ گالیاں شروع ہو گئی۔ اب وہ داڑھی والا بھائی تھا، داڑھی رکھی، چہرے پر سنت رسول رکھی ہوئی تھی، وہ بھائی گالیاں دینا شروع ہو گئی۔ اب مائی گالیاں دے رہی ہے، وہ دکاندار اسے دعائیں دے رہا ہے،
کہہ رہا ہے اماں اللہ تجھے مدینہ دکھائے، اللہ تجھے مکہ دکھائے، اللہ تجھے حج کرائے، اللہ تجھے عمرہ کرائے، وہ دعائیں دے رہا ہے، مائی گالیاں دے رہی ہے۔ اب جب دعائیں سنی نا، مائی بظاہر شرمندہ ہوئی، چلی گئی، تھوڑی دیر بعد واپس آئی نا، اور اس نے ہاتھ میں جاپانی پھل لیا ہوا تھا، پھل لا کر اس کو پیش کیا، اور اس نے کہا اماں جی یہ کیا ہے؟ کہنے لگی بابا رکھ لے۔ کہنے لگا یہ کیا ہے؟ ابھی تو مجھے گالی دے رہی تھی اور اب میرے لیے پھل لے کر آئی ہے۔ کہا بیٹا بات دراصل یہ ہے، میں تجھے گالی دے رہی تھی اور تو مجھے دعائیں دے رہا تھا، تو مجھے جو میں تجھے گالی دیتی جا رہی تھی، تو مجھے دعائیں دیتا جا رہا تھا۔ میں نے دل میں سوچا اور دل میں مجھے شرمندگی ہوئی، یار میں بھی کتنی کم عقل ہوں، وہ مجھے مدینے کی دعائیں دے رہا ہے، مکے کی دعائیں دے رہا ہے، اور میں اسے گالی دیے جا رہی ہوں۔ میں اپنے اس عمل پر شرمندہ ہوں اور تجھ سے معافی مانگتی ہوں، اور تیرے لیے تحفے میں یہ لے کر آئی ہوں۔ یار یہ ہے معافی والا معاملہ، یہ ہے معافی والا کام، یہ ہے صلح والا کام۔ یقین مانے جو بندہ صلح کو اپناتا ہے، معافی کو اپناتا ہے، رب بھی راضی ہو جاتا ہے، رب کا رسول بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، کائنات بھی راضی ہو جاتی ہے۔ تو چاہتا یہ ہوں کہ آج کے اس درس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم آپس میں صلح کریں۔ اگر کوئی ناراض ہے آگے بڑھ کر اس کو راضی کریں۔ یقین مانے راضی کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزت بڑھتی ہے۔ لوگ آپ کی عزت کریں گے، لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے۔ آپ چاہتے ہیں میری واہ واہ ہو اور رب کے ہاں کوئی مقام ہو، تو لوگوں کو راضی کرنے والا کام بنے۔ یہ راضی کرنے والا کام بڑا اعلیٰ ہے۔ لوگ مسلمان آپس میں راضی ہونا چاہتے بھی ہیں، لیکن تیسرا بندہ کوئی نہیں آتا راضی کرنے۔ وہ چاہتے ہیں کوئی ایسا بندہ ہو تیسرا جو ہمارے درمیان صلح کرائے، لیکن بندہ ہوتا کوئی نہیں، آتا کوئی نہیں۔ آج کل حالات یہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہیں بائک لگ گئی کسی کی گاڑی کے ساتھ، کسی کی گاڑی کے ساتھ لگ گئی، تو اب یہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ جا کر فوراً جناب ان کی مدد کرتے۔ ہوتا یہ ہے موبائل نکالتے ہیں، اب جا کر سیلفی بنانا، جب ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور خدا کے بندوں، مسلمان تکلیف میں ہے اور تم ویڈیو بنا رہے ہو، تم ان کی تصویریں بنا رہے ہو۔ خدا را مسلمانوں کی مدد کرنا سیکھو، ان سے صلح کرنا سیکھو۔ اگر مسلمان آپس میں صلح کریں گے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ ہمیں آپس میں صلح کے والا معاملہ نصیب فرمائے، آپس میں صلح کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو ناراض ہیں مولا، جن کے روٹھے ہوئے ہیں، سب کو راضی فرما دے۔ جو ناراض ہیں ان کی آپس میں محبت پیدا فرما دے۔ جن کے دلوں میں نفرتیں ہیں مولا، ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ یاد رکھیں صلح میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کوئی نہیں۔ اللہ ہم سب کو آپس میں پیار، محبت، اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔